بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا استعمال۔ زبان کا اچھا استعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جبکہ اس کا غلط استعمال ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ کس رائٹ وے میں کرتا ہے یا مس یوز اس کا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوں۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات، شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ان کا جواب نہیں میں دے پا رہا۔ تو اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھ پہ یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ کریم آپ کے رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہیں اگر آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکت سے جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ اور اس بزرگ نے فرمایا کہ تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھ پر ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آئے گا۔ زبان کے استعمال کی اہمیت، یعنی کہ اگر آپ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے کسی بڑے برتن کے اندر کئی طرح کے جو ہیں پھول رکھے ہوں اور اس کا ڈھکن کھولا جائے تو اس کی خوشبو ہر طرف مہک جاتی ہے، اور اگر اس میں جو ہے برتن میں پھولوں کے بجائے کوئی گندگی ہو تو وہ گندگی بھی ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ اپنی شخصیت کا جو ہے تعارف پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس طرح سے انسان جو بھی بولتا ہے وہ اپنے الفاظ کا جو بھی چناؤ کرتا ہے وہ الفاظ اس شخص کی جو ہیں اس کی شخصیت کا تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے الفاظ اس کی سمجھداری، اس کی معلومات یا اس کے کردار کا جو ہے پتہ دیتے ہیں کہ یہ انسان کس معیار کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا مدینہ جانا ہو، کیا ہی وہ لوگ ہیں۔ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے کس طرح سے جو ہے آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ عموماً انسان جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جیسا اس کا مقصد ہوتا ہے ویسی اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر تو سامنے والے کا جو ہے دل خوش کر کے ثواب کمانے کا ارادہ ہو تو گفتگو بھی اچھے اور ستھرے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، اور اگر مخاطب پر غصہ آ رہا ہو یا پھر جو ہے اس کے جو ہے اوپر آپ کو کوئی غصہ ہو، کوئی دشمنی ہو، تو آپ کے جو ہے الفاظ بھی ویسے ہی ہوں گے، اس کو نیچا دکھانے والے، اس کو تانا دینے والے، ذلیل کرنے والے۔ گناہوں سے جو ہے اور ان الفاظ کے استعمال سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو گناہ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، انہی الفاظ پر مشتمل ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس سے مخاطب جب آپ نے کیا تھا آپ نے اس کا دل دکھا دیا۔ عموماً جن لوگوں کے الفاظ تیر بنتے ہیں، عام طور پر جن لوگوں کو کسی پر تسلط حاصل ہوتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو تولتے نہیں۔ نتیجہ کیا اس کا نکلتا ہے کہ ایسوں کی گفتگو سامنے والوں کے دلوں پر، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایسی گفتگو ہوتی ہے وہ سامنے والوں کے دلوں پر تیر برستے ہیں، اس کے مترادف ہوتی ہے۔ مثلاً ٹیچر کی اسٹوڈنٹ سے گفتگو ہو گئی، والدین کی اولاد سے ہو گئی۔ زبان کا درست استعمال نہ کرنے والوں کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہر وقت ٹینشن کے شکار، تکلیف میں مبتلا، اداسی ان کے چہروں پہ چھائی رہتی ہے۔ یہ نیچرل طور پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود نیگیٹیو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے ان کے اوپر سوار رہتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی اور کم دورانیے والی ہوتی ہے، مطلب کہ اگر کسی بات پہ خوشی ملتی بھی ہے تو وہ بہت کم عرصے کے لیے۔ لوگ ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، ان کی جو ہے مجبوری کی وجہ سے ان کے قریب جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام ہے ویسے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹیو انسان ہے، اس نے ہر ٹائم جو ہے وہ ایسا ہی بولنا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو بعد میں بولو۔
لہٰذا یہ سوچنا ضروری ہے کہ میرے بولنے کا مقصد کیا ہے، کسی کا دل دکھانا یا خوش کرنا، گالی دینا یا دعا دینا، کسی کے حوصلہ افزائی کر کے اس کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کرنا، یا پھر کسی کی حوصلہ شکنی کر کے اسے ناکارہ بنانا۔ غور کیجئے، ایسے جو ہیں آپ کے جو ہیں زبان سے کون سے جو ہیں الفاظ نکلتے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے جو ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنی جو ہے زبان کے استعمال سے پہلے ہمیشہ سوچیں، تاکہ آپ کی جو ہے زبان آپ کے لیے جنت کا سبب بنے، نہ کہ آپ کے لیے دوزخ کا سبب بنے۔ تقویٰ سے افضل کوئی ذات راہ نہیں، اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی، اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔